آپ کا 1 روپیہ معیشت کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم روزانہ اپنے ہاتھ سے معیشت کے چیتڑے اڑا رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ کسی بکاری فقیر ملانگ سے متعلق ہمارے ہاں 2 قسم کی اپروچ ہوتی ہے۔ یا تو فراخ دلی سے اسے 10، 50، 100 کا نوٹ دے دیا جاتا ہے اور کم ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، یا پھر جان چھڑوانے کے لیے محض اسے 1، 2 کا سکہ دے دیا جاتا ہے۔ دکانداروں نے بھی الگ سے کچھ سکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پورا دن جو فقیر آتے ہیں انہیں 1، 2 روپیہ دے کر جان چھڑوائیں۔ آپ کی یہ فراخ دلی یا رسم جان چھڑوائی ملکی معیشت کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہو رہے ہیں۔ بکھاری چاہے گروہ کی صورت میں کام کر رہے ہوں، خاندان کی صورت میں کہ پورا خاندان مانگنے نکلا، یا انفرادی طور پر بہر صورت روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ ان کے بکھاریوں کی جیبوں میں جاتا ہے۔ ایک بکھاری مارکیٹ کے ایک کونے سے شروع کرے، اگر اس مارکیٹ سے 100 دکانیں ہیں، سب اسے محض 2 روپیہ بھی دیں تو بن جائے گا 200 روپیہ۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی 2، کوئی 5، کوئی 10۔ اس دوران دکانداروں کے علاوہ جو گاہک یا راہگیر وغیرہ دے دے وہ الگ۔ پھر یہ ایک مارکیٹ کی بات ہے، اس نے صبح تا شام کئی مارکیٹیں، کئی محلے گھوم جانے ہیں۔ کئی فقیروں کی دیہڑی 1000، 1500 سے لے کر 15-20 ہزار تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں ایک واحد فقیر کی، پھر اس کا پورا بھک منگتا ٹبر، ایسے دیگر ہزاروں ٹبر اور دسیوں لاکھوں فقیر جو ہسپتالوں کے باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں۔ ان کی ماہانہ کمائی لاکھوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، جو درباروں، خانقاہوں، مساجد، منادر کے باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں۔ ان کی کمائی کسی سرکاری ملازم سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، بکاریوں کی نشستوں کی بولیاں لگتی ہیں باقاعدہ۔ مثلا ایک بکاری جو ایک ہسپتال کے باہر بیٹھ کر مانگتا ہے، وہ اپنی جگہ کسی بکاری کو 4-5 لاکھ میں فروخت کر سکتا ہے۔ بولیاں لگتی ہیں کہ کون زیادہ رقم دے گا وہی سیٹ خرید لے۔ پھر ان کے گروہ ہوتے ہیں جن میں باضابطہ سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک باقاعدہ میک اپ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں بکاریوں کے چہرے پر جلنے جیسا میک اپ یا دیگر بگاڑ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آنکھوں کو اس طرح گھنا کر خود کو بینگا یا نابینا ظاہر کرنا ہے، اور اس سے بھی بھیانک بچوں کو باقاعدہ معذور کرنے والا، مثلا ایک پاؤں کاٹ دینے والا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیک ملے۔ مصنوعی بینڈیج اور خون جس سے ظاہر ہو کہ بندہ زخمی ہے، جسم پر برس جیسے مصنوعی نشانات ڈالنے سے لے کر مصنوعی لنگڑے پن کی تربیت تک بہت کچھ، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں رقم دے کر صدقہ نکل رہا ہے جس سے بلائیں ٹال جائیں گی۔ بھئی آپ خود بلاؤں کو اپنی کمائی دے کر مزید بلائیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ 1 روپیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑوا رہے بلکہ اپنے ملک کی معیشت کی جان عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ اب 2 باتیں ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ ماہانہ کروڑوں یا اربوں روپیہ کو فقیروں کو، مجذوبوں، ملنگوں کے کھاتے جاتا ہے، یہ مکمل طور پر ایک نان پروڈکٹیو ایکسپنس ہے جس کا ملک یا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا آپ 10 روپیہ کا بال پین بھی خریدتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹیو صرفہ ہے۔ اس میں 1 روپیہ حکومت کو سیلز ٹیکس جائے گا، 3 روپیہ دکاندار کا منافع، 4 روپیہ کمپنی کو، اور 1 روپیہ پیکنگ، 1 روپیہ مارکیٹنگ سے متعلقہ اداروں کو۔ یعنی یہ رقم سرکولیٹ کر رہی ہے، اور ایک ملک کی معیشت میں پیسہ کی حیثیت خون کی مانند ہے۔ جو گردش میں رہے گا تو فائدہ معیشت چلتی رہے گی، اور معیشت شکن سرگرمیوں میں مقید ہو جائے گا تو معیشت جکڑی جائے گی۔ اب آپ کا 1 روپیہ ملک کو کیسے تباہ کر رہا ہے؟ ایک تو اس سے آپ بے روزگاری کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جسے صرف مانگ کر ہی مہینے کے 50 سے 80 ہزار مل جائیں۔ کیا وہ پاگل کا بچہ ہے کہ پہلے 20 سال پڑھے لکھے، پھر 5 سال نوکری کے پیچھے دھکے کھائے، پھر 2-3 سال خود کو نوکری میں مستحکم کرنے میں، اور پھر عمر بھر پورا مہینہ کام کر کے 20-25 ہزار کمائے، ساتھ ہی اربوں روپیہ ہر ماہ ایک اندھے کنویں کی نظر ہو رہا ہے جس کا معیشت کو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات، اس سے فقیروں کی تعداد مزید سے مزید بڑھے گی۔ جس فقیر کے 3 بچے خوب کمائی کر رہے ہیں، اس نے مزید 4-5 پیدا کر لینے، اس کی کمائی پر نہ کوئی انکم ٹیکس جاتا ہے، نہ ہی کوئی معاشی فائدہ، اور یہ لوگ منشیات سے لے کر
चोरी चकारी तक अनगिनत जराइम में मुलव्वस होते हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात जनाब ये है कि आपकी खैरात बेमकसद है। मसलन आप किसी गरीब स्टूडेंट की फ़ीस अदा करते हैं तो ये एक बाज़ाब्ता मकसद है। एक सफ़ेद पोश मस्कीन के घर का राशन पहुँचाते हैं तो ये भी एक बाज़ाब्ता मकसद है। एक गरीब मरीज़ को अद्वियात हम पहुँचाते हैं तो ये एक बाज़ाब्ता मकसद है। लेकिन एक फ़कीर को 10, 15, 20, 100 रुपया देने के पीछे सिरे से कोई मुतय्यन मकसद नहीं। आप या तो जान छुड़वा रहे हैं या फिर बला टालने की कोशिश फरमाते हुए मुल्क की माइशत को एक बला के जबड़ों में घसीट रहे हैं। चुनांचे याद रखें, कभी किसी सूरत, किसी हालत, किसी कीमत पर कहीं भी एक बकारी को 1 रुपया भी न दें, वरना मुल्क की माइशत की तबाही के ज़िम्मेदार आप भी हैं। जितने सियासतदान वगैरह इसके बजाय जो मजदूर काम पर लगाया हो उसे 100 रुपया ज़्यादा उजरत दे दें, होटल के वेटर को थोड़ी टिप दे दें, रिक्शे टैक्स वाले को किराया से थोड़ा ज़्यादा रकम दे दें, मोहल्ले के सफ़ेद पोश घरानों को एक आटे का थैला ही ले दें, ज़्यादा नहीं तो किसी गरीब बच्चे की तालीम में थोड़ी मदद कर दें, किसी बूट पॉलिश करने वाले को पॉलिश के बाद कुछ ज़्यादा रकम दे दें।